الرحمن الرحیم۔ یہ وہی چیزیں ہیں، ہم نے سراجی میں بھی یہ سب چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، یہاں پر یہ سمجھیے کہ دورائی کے اعتبار سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ علم میراث کی تعریف۔ علم میراث وہ علم جس سے میت کے ترکے میں ہر وارث کا پورا پورا حق معلوم ہو جائے۔ ترکہ یعنی جو چیز اس نے چھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میت کا جو ترکہ یعنی میت نے جو جو چیزیں چھوڑی ہیں، اس میں جو اس کے وارثین ہیں ان کا پورا پورا حق، کس کو کتنا کتنا حق ملے گا وہ پتہ چل جائے۔ تو جس علم سے یہ چیزیں پتہ چلے، ایسے علم کو کیا ہے؟ علم میراث کہتے ہیں۔ اس علم کو فرائض اور علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ علم میراث، علم فرائض اور مسائل میراث جاننے والے کو فارض، فریض، فرضی، فراز اور فرائضی بھی کہتے ہیں۔ علم میراث کا موضوع آپ نے پڑھا تھا الطریقہ والوارث۔ علم میراث کا موضوع وارثین کے درمیان ترکے کی تقسیم ہے۔ جو وارثین ہوں گے اور ترکہ ہوگا، اور وارثین میں ترکہ یہ کیسے بانٹنا ہے اسی پر بحث ہوگی۔ تو جس چیز میں، جس علم میں جو موضوع وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس کی کیا ہے؟ بحث کی جائے۔ تو چونکہ یہاں وارثین اور ترکے کے متعلق بحث ہوگی تو یہی ان کا کیا ہے؟ موضوع بنے گا۔ علم میراث کی غرض بتا رہے ہیں کہ میت کے ترکے میں ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا، کہ کس کو کتنا حق ملے گا اس کی پہچان ہو جائے، معرفت ہو جائے، اس لیے اس علم کو سیکھا جاتا ہے۔ علم میراث کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم نے اس کے احکام بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور حدیث پاک میں سے سیکھنے اور سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ تو علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور یہ دوسری حدیث ہے، اور فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں علم کو عام رکھا گیا ہے اور پھر فرائض کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی کیا ہے؟ خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے علم فرائض کی۔ پھر یہ ابتدائی چیزیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی اچھے سے یاد کر لیں۔ پچھلا جو اصطلاحات ہیں وہ بھی اس کو اچھے سے آپ یاد فرما لیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے ارکان۔ وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ ایک مورث، یعنی وہ شخص جو فوت ہو گیا اور وارثوں کے لیے میراث یعنی ترکہ مال جائیداد وغیرہ چھوڑ گیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مورث کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے وارث۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جو مورث کی میراث کا مستحق ہو۔ مورث نے، میت نے جو مال جائیداد چھوڑی ہے اس کو جو لینے والا بنے گا، مستحق بنے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ وارث کہیں گے۔ تیسرا ہے میراث یا ترکہ، یعنی وہ قابل وراثت اموال جو میت نے چھوڑے ہوں۔ میت نے جو مال و جائیداد چھوڑی ہے ان میں سے کیا ہے؟ جو مال و اموال وراثت کے قابل ہیں ان سب کو کیا کہیں گے؟ میراث یا ترکہ کہیں گے۔ وراثت کے اسباب، یعنی کس چیز کی وجہ سے آدمی وارث بنتا ہے، کون کون سے سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص وارث بنے گا۔ وراثت کے بھی 3 اسباب ہیں، 3 رکن ہیں تو 3 اسباب ہیں۔ دیکھیے، پہلا سبب ہے نسبی قرابت۔ نسبی قرابت یعنی رشتہ داری، رشتہ میت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کئی افراد کیا ہے؟ وارث بنتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا حاشیہ نمبر 1 بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس کو آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے بھی۔ نسبی قرابت، اور دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں، نکاح ہے صحیح۔ نکاح کی وجہ سے ٹھیک ہے زوج زوجہ کا اور زوجہ زوج کی وارث بنتی ہے۔ دیکھیے اب دونوں کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، نیچے حاشیہ۔ نسبی قرابت اور نکاح صحیح کی وجہ سے یہ لوگ وارث بنتے ہیں۔ پہلا ہے ذوی الفروض، دوسرا ہے عصبات نسبیہ، تیسرا ہے ذوی الارحام، اس کو ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو سراجی کے سبق میں پڑھیں گے۔ مقر لہو بالنسب علی الغیر کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ وارث بنتے ہیں اسی وجہ سے۔ اسی طرح ولا کی وجہ سے یہ لوگ وارث بنتے ہیں۔ یہ تیسرا جو سبب ہے ولا۔ ولا یعنی اتاق و موالات۔ ٹھیک ہے، اتاق یعنی آزاد کرنا، موالات مانے عقد ولا کرنا۔ ٹھیک ہے، عقد بنا دینا، اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دیکھیے کون بنتے ہیں 3، مولا عطا کا، ٹھیک ہے،
مولا عطا کا وہی جس نے غلام یا باندی کو آزاد کیا اور غلام اور باندی کا کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر یہ جو اس کو آزاد کرنے والا ہے وہ وارث بنے گا۔ مولا عطا کا کے اسبۂ نسبیہ، اور اگر اس غلام اور باندی کے جو آزاد کرنے والا وہ نہیں ہے، تو پھر جو اس کے اسبۂ نسبیہ بالترتیب ہوں گے وہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے مولا موالات، ٹھیک ہے، مولا موالات انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ باقی موسیٰ لہو بجمیع المال اور بیت المال حقیقتاً وارثین میں سے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، جتنے بھی اوپر بیان ہوئے یہ کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے آخر میں پھر موسیٰ لہو بجمیع المال، یعنی جس کے لیے میت نے ایک تہائی سے زیادہ یا پورے مال کی وصیت کی تھی تو اس کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یوں اگر وارثین موجود ہیں تو 1/3 میں وصیت جاری ہوگی، لیکن اگر وارثین جو اوپر بیان ہوئے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، موسیٰ لہو بجمیع المال کو مال دے دیا جائے گا، یا پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بیت المال کو دے دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ موسیٰ لہو بجمیع المال اور بیت المال یہ حقیقتاً وارثین میں نہیں ہے، اس لیے مصنف نے ان کو کیا ہے یہاں پر بیان تو کیا ہے لیکن کیا ہے ان کو تغلیباً اس میں شمار کر لیا، حقیقتاً یہ وارثین میں نہیں آتے۔ اب نکاح صحیح بھی وراثت کا کیا ہے سبب بنتی ہے، تو نکاح صحیح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے نکاح صحیح وہ ہے جو شرائط نکاح کے ساتھ ہوا ہو، ٹھیک ہے، جو شرائط نکاح صحیح ہونے کے بعد اگر میاں یا بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا، خواہ دخول یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہیں ہو۔ ہاں اگر نکاح فاسد ہوا یعنی نکاح کی کوئی شرط مفقود ہوئی، مثلا بغیر گواہوں کے نکاح ہوا، یا دو بہنوں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا، دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا، یا عورت کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کیا، یا غیر کی معتدہ سے نکاح کیا، یعنی جو ابھی عدت دوسرے کی گزار رہی تھی اس کی عدت کی حالت میں نکاح کر لیا وغیرہ، پھر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نکاح فاسد ہوا ہے تو۔ نکاح صحیح کے بعد اگر عورت کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، ٹھیک ہے، یا غیر مرض الموت میں طلاق بائن دے دی تو کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا، اور طلاق رجعی تھی تو عدت کے اندر دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور اگر مرض الموت میں طلاق کے بائن دی تو عدت کے اندر عورت وارث ہوگی، شوہر نہیں ہوگا۔ تیسرا اتاق والا آیا تھا اور موالات والا، دیکھیے اتاق سے مراد غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آقا کیا بنے گا؟ اس کا وارث بنے گا۔ اور موالات سے مراد عقد موالات ہے، یعنی کوئی مجہول النسب جس کا نسب معلوم نہیں ہے شخص کا، کسی دوسرے سے اس طرح کہے کہ تو میرا مولا ہے، جب میں مر جاؤں تو میرا وارث تو ہوگا، اور اگر میں کوئی جرم کروں جنایت کروں تو دیت تو ادا کرے گا، اور دوسرا اسے قبول کر لے تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص کا وارث بن جائے گا، اسی کو کہتے ہیں مولا موالات، ٹھیک ہے، مولا موالات۔ تو یہ ہو گئے وارث وراثت کے اسباب۔ دیکھیے وراثت کی شرطیں بھی دیکھ لیجئے، وراثت کی شرطیں اب پڑھ بھی چکے ہیں، وراثت کی 3 شرطیں: مورث کا مرنا، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو چاہے تقدیراً ہو۔ دوسرا ہے مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو، حکماً یعنی جیسے حمل میں ہو، سراجی میں پڑھا تھا۔ تیسرا ہے مانع ارث، ارث کے جو کیا ہے جو معنی ہے، اس جو چیزیں رکاوٹ ہیں وراثت کی اس سے کیا ہے ان کا نہ پایا جانا، وہ انشاءاللہ نیچے آ رہا ہے معنی ارث۔ تو معنی ارث یعنی وراثت سے محروم کر دینے والی کسی چیز کا نہ پایا جانا۔